آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی اور اسکول گوئنگ تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، یعنی اچھا کھانا پینا، اچھا پہننا، غرض کے ہر اچھا لائف سٹائل تھا اور ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسکول میں اچھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ خوب مستی اور ڈیلی روٹین کا حصہ تھی۔ زندگی کو بھرپور انداز میں جی رہی تھی۔ 7 تک اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد میری مدر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگلی تینوں بورڈ کی کلاسز سرکاری اسکول سے کروانی ہیں تاکہ سرکاری ادارے کی اسناد حاصل کر سکوں۔ میں نے بھی ان کی سوچ سے ایگری کیا اور گورنمنٹ اسکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا گیا۔ لیکن جب میں نے گورنمنٹ اسکول میں جانا شروع کیا تو پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکول کے ماحول میں اچھا خاصا فرق پایا اور کچھ پریشان سی رہنے لگی۔ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا کوئی خاص کوآپریٹ نہیں تھا اور نہ میری کوئی فرینڈ تھی۔ خیر، اسٹڈی میں اچھی تھی اور اپنی محنت کرتی رہی، لیکن ٹیچرز کا کوئی خاص رسپانس حاصل نہ کر سکی۔ حالانکہ مارکس اچھے حاصل کرتی ہر ٹیسٹ میں، جوں کہ توں کر کے آخر 8 کلاس کا سال پورا ہوا اور لاسٹ میں تقریباً اچھے مارکس لے کے پاس ہو گئی، لیکن کلاس میں ٹاپ 5 پوزیشنز میں سے حاصل نہ کر سکی۔ اس چیز نے مجھے کافی مایوس کیا اور میں یہ سوچنے لگ گئی کہ میں اتنے بڑے ادارے میں اور اتنی زیادہ اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ میں کبھی اپنا پہلے والا مقام حاصل نہیں کر سکتی جو میرا پہلے اسکول میں یعنی ہر کلاس میں اچھے مارکس سے پاس ہونا۔ میں یہ سوچتی کہ شاید میں اس قابل نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ سکوں، اور پرائیویٹ اسکول میں شاید بچے بہت زیادہ نالائق تھے، اس لیے میں ان میں لائق مانی جاتی تھی۔ نہ جانے کیا کیا گمان میرے ذہن میں آتے جاتے۔ ابھی میری 9 کی کلاسیں شروع نہیں ہوئی تھیں کہ ایک دن ایک آدمی نے میرے فادر کو پوچھا کہ بچی اسکول جا رہی ہے؟ تو میرے فادر نے بتایا کہ نہیں، تو اس آدمی نے بتایا کہ کلاسیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، جلدی جاؤ اور ایڈمیشن کروا دو۔ خیر، میرا بی فارم نہیں بنایا تھا جس کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہونا تھا، اور اس آدمی نے بتایا کہ صرف ٹوکن لے جاؤ اور ایڈمیشن ہو جائے گا۔ پھر پاپا نے بی فارم کے لیے اپلیکیشن دی اور ٹوکن گھر لا کر ماما کو دیا۔ میں اور ماما اسکول گئے اور ایڈمیشن کروا دیا، اور جس دن میری 9 میں فرسٹ کلاس تھی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پوری کلاس روم اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی، اور اتفاقاً میں پہلے دن کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ جب میں کلاس کے دروازے میں کھڑی تھی اور ٹیچر سے اندر جانے کی اجازت مانگی اور سارے بچے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور ٹیچر نے بھی طنز بھرے لہجے میں کہا، آ گئی ہو؟ میں کچھ ڈری سی تھی اور کلاس روم میں کوئی جگہ خالی نہ تھی۔ ٹیچر نے مجھے لاسٹ بینچ کی طرف اشارہ کیا اور وہاں میں مشکل جا کر کچھ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جب ٹیچر سبق پڑھا رہی تھی تو میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کہیں ٹیچر سبق سے ریلیونٹ کوئی کوسچن مجھ سے نہ پوچھ لے۔ حالانکہ میرا فرسٹ ڈے تھا اور ٹیچر کو بھی پتہ تھا، لیکن گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ خیر، اللہ اللہ کر کے پیریڈ ختم ہوا اور باقی پیریڈ بھی آتے اور جاتے گئے، اور آخر چھٹی ہو گئی اور میں خوشی سے گھر آئی۔ 2-3 دن تک یہی ہوا کہ مجھے لاسٹ بینچ پر جگہ ملتی۔ پھر میں نے سوچا کہ کلاس کے لاسٹ پہ نہ ٹیچر کی صحیح سے آواز سنتی ہے اور نہ میری فطرت کے اکارڈنگ تھا کہ میں پیچھے رہوں، تو میں تیسرے چوتھے دن کچھ جلدی اسکول پہنچی اور 3rd بینچ پر بیٹھ گئی۔ تب میں نے تھوڑا محسوس کیا کہ میں اپنے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، کیونکہ سرکاری اسکولوں کے بچے بھی بہت لڑاکے ہیں، اور اس دن مجھے کسی نے نہیں کہا کہ یہاں میری جگہ تھی اور تم کیوں بیٹھی یہاں۔ تب سے میں روز جلدی جاتی اور اپنی جگہ پر بیٹھ جاتی، اور کچھ دن میں میری کلاس والوں سے کچھ جان پہچان بھی ہو گئی، اور جو کلاس میں لیسن اور ٹیسٹ دیے جاتے ان کو بھی اچھے سے یاد کرتی اور اگلے دن اچھے نمبر حاصل کرتی ٹیسٹ میں۔ لیکن میری یہ روٹین درست تھی یا غلط میں نہیں جانتی تھی، میرے اندر کمتری کا ایک احساس دب گیا تھا۔ خیر، میں 3-4 ماہ یہی روٹین سے چلتی رہی اور ٹیچرز کی خوب فرمانبرداری میں وقت گزارا۔ آخرکار کلاس کے ایگزامز سر پر آ گئے۔ میں نے اپنی محنت کے مطابق پیپرز دیے اور بعد میں دوبارہ سے کلاسز کی وہی روٹین شروع ہو گئی، یعنی اگلی پڑھائی اور پیریڈ سسٹم وغیرہ۔ اور ساتھ ساتھ سب بچے رزلٹ کا بھی ویٹ کرنے لگے۔ کچھ دن بعد کچھ لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی سنی میں نے۔ ان میں سے ایک مجھ سے مخاطب ہوئی اور کہنے لگی کہ تمہاری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔
میں حیران ہو گئی۔ میں نے کچھ لائق اسٹوڈنٹس کے نام لیے اور ان کی پوزیشنز کے بارے میں پوچھا تو اس لڑکی نے مجھے ان بچوں کی پوزیشنز کا بھی بتایا، لیکن میں نے کچھ خاص یقین نہ کیا اس کی باتوں پہ، کیونکہ میں اپنی تعریف والی باتیں سن کے کچھ خاص خوشی کا اظہار نہ کرتی تھی، لیکن دل سے ضرور خوش ہوتی تھی، یعنی اگلے بندے کو شو نہیں کرتی تھی۔ خیر، 1-2 دن بعد رزلٹ اناؤنس ہو گیا اور واقعی میری کلاس میں فرسٹ پوزیشن آئی اور میتھس میں پورے نمبر لے کر پاس ہوئی۔ میتھ کی ٹیچر تو میری فین ہی ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے اندر کچھ احساس برتری محسوس کرنے لگی، لیکن میرا رویہ عاجزانہ ہوتا۔ کبھی میں نے خود کو بہت لائق اسٹوڈنٹ تصور نہیں کیا اور کچھ ڈرتی سی رہتی۔ پیریڈ کے دوران جب تک ٹیچر کو لیسن نہ سنا دیتی اور جب سنا دیتی پھر ٹینشن فری محسوس کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر سال پورا ہو گیا اور سالانہ امتحان کا آغاز ہو گیا۔ میں نے پھر معمول کے مطابق جتنی محنت کر سکتی تھی کی اور تمام ایگزامز دے دیے اور 1 ہفتے بعد 10th کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی۔ 10th میں بھی میرا رویہ وہی تھا، یعنی خوب محنت کرنا اور اساتذہ کا کہنا ماننا، نہ صرف پڑھائی میں بلکہ دوسرے تیسرے جو کام وہ کہتے انہیں بھی پورا کرتی۔ اور آخر وہ دن آ گیا جب گزری ہوئی 9th کلاس کا رزلٹ آنا تھا۔ جب میں نے رزلٹ چیک کیا تو میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ جب اگلے دن اسکول گئی اور پتہ چلا کہ میرے مارکس سب اسٹوڈنٹس کے مارکس سے زیادہ ہیں، اس بار پھر میں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور یہ خبر اپنے پیرنٹس کو بھی بتائی۔ میرے فادر بھی بہت خوش تھے اور مدر بھی، اور میں اس لیے خوش تھی کیونکہ میرے فادر پہلے کبھی میری پہلی پوزیشن پر خوش نہ ہوئے تھے جب میں پرائیویٹ اسکول میں تھی، اور وہ ہر سال کہتے تھے کہ جب سرکاری ادارے میں پوزیشن لوگی تب مانوں گا۔ اس خوشی سے میں بہت زندہ دل ہو گئی تھی۔ گھر کا ماحول تو پہلے ہی بہت اچھا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی، ماں کی دعائیں تھیں، باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے وہ بھی سب کے سب پڑھائی میں اچھے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، دل میں کامیاب ہونے کا خواب سجائی بیٹھی تھی اور مستقبل روشن نظر آتا تھا۔ 10ویں کا سال بھی گزرا، ایگزامز ہوئے اور 4-5 ماہ بعد رزلٹ آیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں نے اسکول میں ٹاپ کیا ہے۔ میں انتہا کی خوش تھی، یعنی میرا کھویا ہوا مقام جو صرف 1 سال کے لیے کھویا تھا پھر حاصل کر چکی تھی۔ مجھے انعام دیا گیا اور عزت افزائی کی گئی۔ میرے فادر پھولے نہ سما رہے تھے، وہ بھی مان گئے تھے اور میرے پہ فخر کرنے پر مجبور تھے۔ اس دن نے مجھے کامیابی کی یہ مضبوط چاہت میرے دل میں ڈال دی اور مجھے اور محنت کرنے پر اکسایا۔ یہ تمام کے بعد میرا کالج میں میری مدر نے ایڈمیشن کروایا۔ میں بہت کانفیڈنٹ تھی۔ میں کالج جانا شروع ہو گئی اور اس سال بھی میرے ساتھ کچھ برے معاملات پیش آئے، لیکن سال گزر گیا، کچھ خاص پرفارمنس نہ کر پائی، لیکن پھر بھی بہت بہتر تھی لوگوں کی نظر میں۔ پر میں دل میں اتنی خوش نہ تھی جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ میں اپنا ٹارگٹ حاصل نہ کر سکی تھی۔ کالج کا دوسرا سال شروع ہوا اور اس بار میں نے ٹھان لیا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں گی، اور وہی ہوا کہ میں نے مارکس میں پچھلے سال کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور سب پوزیشن ہولڈرز کو پیچھے چھوڑ کر پھر سے پوزیشن اول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہاں بھی مجھے انعام دیا گیا اور خوب حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ اب کی بار میں نے اللہ پاک پہ بھرپور بھروسہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسٹڈی کے یہ 12 سال چاہے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی سہی، لیکن بہت اچھے گزرے تھے، اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹڈی ہی آگے بڑھنے کی سیڑھی ہوتی ہے، اس لیے میرا سارا فوکس اسٹڈی پر ہوتا تھا۔ جب میں نے 3rd ایئر میں قدم رکھا تب سے لے کے آج تک میرے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے کہ میں نہ سنبھل پائی۔ 3rd ایئر میں نے میرے کالج کا اسٹاف بہت خراب پایا، کیونکہ اسٹاف ہر سال چینج ہوتا تھا۔ دوسری طرف میرے گھر پیرنٹس کی لڑائی جھگڑا ہونے شروع ہو گئے، اور وہ بھی بہت شدید حد تک۔ گھر کی پریشانیاں میرے تعلیمی کیریئر کو خراب کر رہی تھیں۔ میں اپنی اسٹڈی کی روٹین خراب کر بیٹھی تھی۔ بہن بھائی کی بھی زندگیاں متاثر ہوئی تھیں۔ اسی سال پاپا نے گھر کو ری کنسٹرکٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ماما نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا سب مال کچھ لوگوں کی وجہ سے گنوا چکے ہیں، گھر کیسے تعمیر کریں گے؟ آپ یہ خیال چھوڑ دیں اور یہ جگہ بیچ کر کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ بہت باریک معاملات کی وجہ سے پاپا اکثر ٹینشن میں رہتے اور گھر بنانے کی ضد میں انہوں نے قرض لے لیا اور گھر کی تعمیر شروع کروا دی۔ تقریباً 2 سال
میں نے اور باقی فیملی ممبرس نے بہت برے دیکھے، لیکن ہر وقت بہتری کی دعائیں کرتے رہتے۔ گھر کے کچھ حصے کی نامکمل تعمیر ہوئی ہی تھی اور پاپا بھی کچھ دن کافی خوش تھے اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو گیا تھا، یعنی حالات واپس اچھے ہو رہے تھے کہ ایک دن اچانک ان کی طبیعت بگڑی۔ ہاسپٹل لے کے گئے تو پتہ چلا کہ دل کا دورہ پڑا ہے۔ وہ کچھ عرصہ بیمار رہے اور ان کی خوب خدمت کی گئی، لیکن وہ بچ نہ سکے۔ اور جب میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کیونکہ دل میں بہت سی خواہشات تھیں کہ اپنے ماں باپ کو بہت سکھ دینا ہے اور ان کی بہت خدمت کرنی ہے، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور اس دن سے لے کے ابھی تک زندگی نارمل نہیں ہوئی، سب بدل گیا، خوشیاں چلی گئیں، غم ہی غم زندگی میں بھر گئے، لیکن مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ صبر کا پھل ضرور دے گا، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایسے حالات میں دل چھوٹا نہ کریں، خود کو مضبوط بنائیں، صرف اپنوں کے لیے۔ کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جن کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن بھلانے کا دکھاوا ضرور کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ آج تک میں کرتی آ رہی ہوں۔ اور اب حالات ایسے ہیں کہ زندگی میں فی الحال کوئی کامیابی نہیں ہے، ہر طرف ابھی دکھ ہی دکھ ہیں، لیکن مجھے اپنے رب سے کوئی گلہ نہیں۔